اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231، ایک آیت ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ہے وہی طلاق جو طلاق ہے اس کے تعلق سے آیت نمبر 231 یعنی 231 سورہ بقرہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو جب تم طلاق دیتے ہو عورت یعنی کہ مطلب عورتوں کو جب تم طلاق دیتے ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ بلغنا یعنی کہ پہنچ جاتی ہیں اس کی اجل، اس کی عدت کا جو اینڈ ہے وہاں وہ پہنچ جاتی ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی عدت کو پوری کرتی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یا تو تم ان کو واپس لو، اس لیے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے اندر واپس لیا جا سکتا ہے، تو واپس لو یا تو بِمَعْرُوفٍ یعنی اچھے طریقے سے، بہت ہی معروف طریقے سے، او سرحوہن، سرح کا مطلب ہے فری، آزاد، یا ان کو آزاد کر دو بے معروف اچھے طریقے سے۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ایسا نہ ہو کہ تم ان کو اگر واپس بھی لے رہے ہو تو تمہارا واپس لینا جو ہے تو اللہ کہتا وَلَا تَمْسِكُونَ، اور دیکھو واپس مت لینا اس نیت سے کہ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کیونکہ تم اگر ضرار یعنی کہ اس کو ضرر پہنچانا چاہتے ہو، اس کو ہارم پہنچانا چاہتے ہو، تو ایسے کسی ارادے سے تم کہیں واپس مت لینا۔ لِتَعْتَدُوا، تو جس نے بھی ایسا کیا یا ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جس نے ایسا کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے ہی نفس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ اب اس کی نفس، اس کی روح ہے جو سزا بھگتے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنی منمانی کر لی۔ اگر اس کے ہاتھ میں ایک پاور تھا تو اس پاور کا استعمال کیا اور غلط کام کیا، تو لیکن وہ بچ نہیں سکتا کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے، آخرت بہت بڑی، ہزارہا سال بڑی۔ تو اب سوچو وہاں پر وہ بندہ جو ہے اگر اس کی روح جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پنش کیا جا رہا ہے، پھر اس کو کھانے پینے کو گندی چیزیں دی جا رہی ہے، اس کو جہنم میں جھونکا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، تو کس کے اوپر ظلم؟ تو تم نے اپنی ہی نفس کے اوپر کیا نا، اس کا مطلب تو اپنی ہی نفس کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ اللہ نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ اگر ایسی کوئی تمہاری نیت ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا تم اس کو ضرر پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر تم نے اپنی ہی روح کے ساتھ، اپنی ہی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب وہ بھگتے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا، مت لو آیات اللہ، اللہ کی آیت کو، ہزواً، ہزواً یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے۔ اللہ کی آیت کو مذاق مت بناؤ، کیونکہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے یہ بات بولا، اگر تم اس کے خلاف جا رہے ہو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیت کا جوک بنا دیا. یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ اس کا بھی پھر گناہ ایک اور ہوگا، کیونکہ اب تم نے اللہ کی کلام کو تم نے مذاق بنایا نا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، تو اللہ کہتا ہے ذکر کرو اللہ کی نعمت کا. تو وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن. تو اسی قرآن کی آیت کا تم مذاق بھی اڑاتے ہو، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو اپنی یاد دہانی بناؤ. اور اس نعمت جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دنیا میں انسان کو جو دیا ہے وہ قرآن ہے. مگر بندے اس قرآن کو سمجھتے ہیں ایک پیپر کی کتاب، کاغذ کی کتاب. اور اب تو خیر فون میں سب میں ہے، ٹیبلٹ میں سب میں، مگر اس کو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک جسٹ بک. لیکن اللہ بولتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تم نعمت بریانی کو سمجھتے ہو، اور تم نعمت جو مرغ متنجن کو سمجھتے ہو، نعمت جو ہے تمہاری گاڑی کو سمجھتے ہو، محل بنگلے اس کو سمجھتے ہو، اچھے لباس. لیکن اللہ کس کو سمجھ رہا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اللہ نے بول دیا کہ یہ کلام میرا جو ہے یہ ہے نعمت اللہ، تو خلاص یہ بات یہیں ختم ہو گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے ٹاپ کی نعمت ہے، اور ہم کو بھی اس کو ٹاپ کی نعمت ہی سمجھنا ہے، اس کو ٹاپ پہ ہی رکھنا ہے، ہر چیز سے اوپر. تو اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تو وہ نعمت جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے اس کو یاد کرو نا، اس کو اپنی یاد دہانی بناؤ، اپنی نصیحت بناؤ، ایڈمونش سب کچھ اس سے کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا ہماری کتاب مگر یہ کہ وہ اس کو تم مطلب انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں وزڈم بھی ہے. یعیذکم، کہ تم یعنی اس سے تم واعظ و نصیحت جو ہوتی ہے وہ لو، اس میں جو واعظ و نصیحت ہے وہ تم اس کو لینے کی ضرورت ہے تم کو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. تو اللہ کی جو سائنس ہے اس کو پہلے تو تم جوک مت بناؤ، بلکہ اس کو بہت عزت کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، اور بہت ہی ایک طاہر اور طیب کلام ہے وہ اللہ کا. تو اسی لیے اللہ نے اس کو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. اور جو اس نے ہم پہ اتارا ہے، اتنے سارے آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہے، کتنے سارے فرشتے جو ہے، ہاں ان کی مطلب وہ لوگ جو کھڑے ہیں لائن سے پہرےداری میں، اور جبرائیل علیہ السلام آ رہے درمیان سے، تو اتنی ساری مطلب پورے انتظامات کے ساتھ وہ قرآن نازل ہوا ہے ہمارے پاس، ہمارے لیے. اور وہ کتاب ہے جس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، یعنی کہ مطلب وزڈم ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس میں، اس کو ہم کو فالو کرنا ہے. تو ہم جب برابر سے فالو کریں گے اور اللہ کا خوف دل میں ہوگا کہ ہم اللہ سے ڈر رہے، ارے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، باپ رے مجھے صحیح چلنا چاہیے. تو اب یہ خوف تمہارے دل میں اگر ہے، پھر تم کتاب کو پڑھو گے اللہ کے قرآن کو، اور پھر تم سوچو گے مجھے صحیح عمل اس کو کرنا ہے. تو یہ ہے تقوی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ یقیناً اللہ، یعنی اللہ یہاں پہ یقیناً بول رہا ہے کہ with certainty، کہ یہ اللہ جو ہے بکل شیء، ہر بات کے لیے، ہر معاملات کے لیے علیم ہے، یعنی کہ نالجبل. تو اللہ نے یہ چیز بھی کیوں بولا یہاں پر کہ جان لو کہ اللہ تمہاری سب بات کو جانتا ہے. تم اللہ کے سامنے جھوٹ اور فریب نہیں کر سکو گے، اور نہ ہی مطلب جیسے دھوکے بازی بھی نہیں کر سکو گے، چیٹ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ کو کیسے چیٹ کرو گے؟ When you divorce women
and they are about to fulfill the term of their iddah. Either take them back on equitable terms or set them free. On equitable terms, but do not take them back to injure them or to take undue advantage. If anyone does that, he wrongs his own soul. Do not treat Allah's signs as a jest, but solemnly rehearse Allah's favors on you and the fact that He sent down to you the book and wisdom for your instruction, and fear Allah and know that Allah is well acquainted with all things. इसमें अल्लाह बतला भी रहा है कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, लेकिन इसमें धमकी का अंदाज भी है कि ये मत समझना कि अल्लाह कुछ नहीं जानता. इसमें धमकी है. अल्लाह सब कुछ जानता है. तो जब अल्लाह सब कुछ जानता है तो उसको कहाँ किसी वकील या किसी जज या किसी गवाह की जरूरत है ही नहीं. उसको वो खुद ही काफी है हर चीज के लिए. अब इसकी जो नोट्स है वो वहां से शुरू होती है कि वैज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, कि व्हेन यू डिवोर्स वुमेन, तुम औरतों को जब तलाक देते हो, तो औरतों को तलाक देते हो से इसकी नोट है इफ द मैन टेक्स बैक हिज वाइफ आफ्टर 2 डिवोर्सेस, यानी 2 तलाक के बाद ही है ना तुम लेने का वापस. तीसरी तलाक जो है वो तो इररिवोकेबल है, तो इसीलिए ही मस्ट डू सो ओनली ऑन इक्विटेबल टर्म्स. तो जब भी वो करे, जब उसको वापस अगर लेना है तो यानी कि वो सही तरीके से करे, यानी कि मतलब अगर अपनी बीवी को वापस ले रहा है तो अगर 2 तलाक के बाद, तो ऐसा है कि वो सही तरीके से ले, उसके अंदर कोई गलत नीयत ना हो. दैट इज ही मस्ट नॉट प्रेशर ऑन द वुमन टू प्रेजुडिस हर राइट्स इन एनी वे. उसका हक मारने के लिए मत लो कि उसके ऊपर जबरदस्ती एक तो प्रेशर भी डालो और फिर उसके बाद उसका हक भी मार दो. जो उसके राइट्स है वो पूरे करो, फुलफिल करो. एंड दे मस्ट लिव क्लीन एंड ऑनरेबल लाइव्स. और फिर उनकी जिंदगी साफ सुथरी हो, बहुत ही बाइज्जत हो, बेइज्जत ना हो. रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स पर्सनालिटीज, और एक दूसरे की शख्सियत को बहुत ही मतलब एहतराम और इज्जत दो. देयर आर हियर 2 कंडीशनल क्लॉजेस. यहाँ पर 2 क्लॉजेस है. नंबर 1, व्हेन यू डिवोर्स वुमेन, यानी तुम जब तलाक देते हो, ये एक है. और फिर दूसरा है नंबर 2, व्हेन दे फुलफिल देयर इद्दा, फॉलोड बाय 2 कॉन्सिक्वेंशियल क्लॉजेस. और इसके बाद फिर दो और क्लॉजेस आएंगे इसके अंदर कि अब ये बात बोली गई कि और जब वो अपनी इद्दत को पूरी करें, तो ये 1 और 2, 1 and 2 हो गया. अब 3, टेक देम बैक ऑन इक्विटेबल टर्म्स. वापस लो उनको बहुत ही सही तरीके से, मारूफ तरीके से. और फिर नंबर 4 जो है, सेट देम फ्री विद काइंडनेस, और या फिर उनको आजाद छोड़ कर दो, मतलब आजाद कर दो उनको, या उनको मतलब जैसे छोड़ दो, मगर बहुत ही अच्छे खुलूस और इखलास, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे यानी खुलूस और अच्छे अखलाक और अच्छे तरीके से, यानी ऐसे बुरे तरीके से नहीं कि गाली गलोच और धक्के मार के निकाल रहे, वो सब नहीं. द फर्स्ट इज कनेक्टेड विद द थर्ड. तो पहला जो क्लॉज है कि व्हेन यू डिवोर्स वुमेन, तो वो 3 के साथ मतलब मिलता है कि टेक देम बैक ऑन इक्विटेबल टर्म्स, ले लो उनको वापस मगर बहुत ही मारूफ तरीके से. फिर उसके बाद आता है द सेकेंड. तो सेकेंड जो है वो 4th के साथ मतलब मिलता है. तो सेकेंड क्या है, व्हेन दे फुलफिल देयर इद्दा, उनका जो वेटिंग पीरियड है वो जब पूरा करती हैं, तो सेट देम फ्री विद काइंडनेस, तो उनको आजाद कर दो अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं. The first is connected with the third and the second with the fourth. Therefore, if the husband wishes to resume the marital relation, यानी अपने उस दवाजी ताल्लुक को अगर शौहर ये चाहता है कि मुझे दोबारा उसको मतलब चाहिए, तो he need not wait for iddah. तो फिर उसको इद्दत के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको इद्दत से पहले ही अपनी बीवी को वापस लौटा के ले लेना चाहिए. But if he does not so wish,
لیکن اگر اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے, شی از فری ٹو میری سم ون ایلس آفٹر عدہ, تو اگر اس کی عدت پوری ہو گئی, اس کے شوہر نے اس کو واپس نہیں لیا, خواہ وہ پہلی طلاق کی دوسری طلاق تھی, تو اب وہ فری ہے اور وہ دوسرے انسان سے شادی کر سکتی ہے. پھر اس کی دوسری نوٹ ہے, لیٹ نو ون تھنک that the liberty given to him can be used for his own selfish ends. تو پھر کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ اپنی اس کے اندر اپنی منمانی کرے گا اور اس کو جو جی چاہے وہ کرے گا. his own selfish ends وہ اس کے لیے یوز کرے گا جو لبرٹی اس کو ملی ہے. if he uses the law for the injury of the weaker party, اور اگر وہ قانون کا استعمال کرتا ہے جو کمزور پارٹی ہے یعنی کہ عورت, اس کو کوئی نہ کوئی ایذا پہنچانے کے لیے, کبھی انسان یا تو جسمانی ایذا یا دل دماغ کی ایذا, ایسی بھی ایذائیں ہوتی ہے یعنی مطلب ضرر پہنچانا. his own moral and spiritual nature suffers. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا خود کا اخلاقی اور روحانی جو اس کا نیچر ہے وہ ہی بھگتے گا, یعنی کہ اس کی روح جو ہے وہ اب اس کی سزا بھگتے گی. وہ چھوٹ تو نہیں جائے گا نا اپنی منمانی کر کے. پھر نیکسٹ نوٹ جو ہے اس میں ہے, دیز ڈیفیکلٹ کوشچنز آف سیکس ریلیشنز آر آفن ٹریٹڈ ایز اے جوک. اور یہ جو سیکس ریلیشن یعنی کہ جنسی تعلقات کو لے کر جو بھی سوالات اٹھتے ہیں وہ کافی مشکل سوال ہے وہ, لیکن وہ مشکل سوال ہے لیکن اس کو ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ کوئی جوک ہے, کوئی مستی اور مذاق ہے. But they profoundly affect our individual lives, the lives of our children, the purity and well-being of the society in which we live. لیکن اس کا بہت بڑا گہرا ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ, ہمارے بچوں کی زندگی پہ, اور پھر ہماری پاکیزگی, یعنی ہمارا جو بہت ہی اچھا ہونا جو معاشرے کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے, گہرا اثر. This aspect of the question is reiterated again and again. اور اسی لیے اس چیز کو, اس سوال کو بار بار دہرایا گیا. پھر نیکسٹ نوٹ ہے اس کی, ریہرس, ذکر کرو, جو کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 151 میں بھی ہے, اس کی نوٹ 156 میں ہے ذکر کے تعلق سے. We are asked to remember in our own minds, یعنی ہم کو اپنے ہی دل دماغ کے اندر اللہ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے بولا گیا ہے. And to proclaim and praise, اور ہم کو یہ کہ ہم اس کو پروکلیم بھی کریں, لوگوں کو بھی بتائیں, اور پھر ہم اس کو بہت ہی اعلان بھی کریں اور اندر اللہ کی بہت ہی حمد و ثنا بھی کریں. And be proud of Allah's favors on us. اور اللہ نے ہم پہ جو فیور کیا ہے اس قرآن کو دے کر, اس کے لیے ہم کو بہت ہی ناز ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ دیکھا ہم کو اللہ نے کیا بہترین اپنا کلام دیا ہے, اپنا کلام, اپنی بات. ایک بادشاہ جب کسی کو ایک فرمان لکھ کے بھیجتا ہے اچھا, تو وہ چاہے وہ دربار میں سے کوئی آرڈینری انسانی کیوں نہ ہو, وہ جب اس کو دیا جاتا ہے یا جنتا میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ بندہ بڑا اس پہ اتراتا ہے, ناز کرتا ہے کہ مجھے دیکھو بادشاہ کا ایک فرمان ملا ہے. تو ہم کو کتنا ناز ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ جو اتنا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا ہم کو فرمان ملا ہے. لیکن کتنے بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس فرمان کو, اس کی نافرمانی کریں, یعنی اس کو کچھ سمجھے ہی نہ. His favors are immeasurable. اور اللہ کے جو فیور ہے ہم پہ, نعمتیں, اس کو تو تم کوئی حساب ہی نہیں, کوئی گنتی ہی نہیں.
Not the least are his revelations and the wisdom which he has given to us to enable us to judge and act up to his guidance. اور اللہ کے کلام، اللہ نے جب جب دنیا میں کلام اپنا اتارا، اس کے اندر اس کی حکمت، جو اس نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکے، انصاف کر سکے اور اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلیں اور اس پہ ایکٹ کریں. یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان. لیکن سوچو اگر ہم اس کو احسان نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے؟ بدقسمت کون ہے؟